السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مضمون چل رہا ہے کہ براہین احمدیہ میں مرزا قادیانی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ کس درجے کی ہیں، اور یہ تفصیل چل رہی ہے کہ وہ جھوٹی باتیں ہیں اور توجہ کے لائق بھی نہیں ہیں۔ چلیے آج بھی بعض عبارتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی عبارتیں لکھنے والا کتنا گیا گزرا انسان ہے، اور وہ آدمی جب اپنے آپ کو نبی کہے، نبوت کا دعویٰ اپنے بارے میں کرے، تو پھر اسے کیا کہا جائے۔ بعض تو ایسی عبارتیں ہیں جس میں صراحتاً کفر ہے، بعض میں تعویل تو ہو سکتی ہے، مگر چونکہ ایسا آدمی جو اس طرح کی کفریہ عبارتیں لکھ رہا ہو، اس کی باتوں میں تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری عبارتوں کے ہوتے ہوئے ان کی تعویل بے فائدہ ہے۔ چلیے ایک عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے: بورکت یا احمد وکان ما بارک اللہ فیک حقا فیک۔ ترجمہ: اے احمد، تو مبارک کیا گیا اور خدا نے جو تجھ میں برکت رکھی ہے وہ حقانی طور پہ رکھی ہے۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 4 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579۔ دیکھا اپنے قادیانی نے اپنا نام غلام احمد رکھا تھا، اس کا نام تو غلام احمد تھا۔ اب خود کو احمد کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت من بعد اسمہ احمد سورہ صف میں جو ہے اسے اپنی طرف کھینچنا چاہ رہا ہے، کھینچنے کے لیے راہ ہموار کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی اس کا جو نام احمد ہے اسی نام سے الہام بھی بنا رہا ہے۔ بورکت یا احمد، اے احمد تجھے برکت دی گئی، تیرے اندر برکت رکھی گئی۔ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ قرآن شریف میں سورہ صف کے اندر آیت کا ایک حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر ہوں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے لیے کہا گیا، یقینی طور پہ 100% یقینی ہے، لیکن اسے اپنی طرف کھینچنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے ازالہ اوہام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463۔ چونکہ اس کی نیت اس عمل سے کفر کی ہے، اس لیے یہ عمل بھی کفر ہوگا، اور جو شخص کافر ہو گیا شریعت کے لحاظ سے، شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے حکم سے جو آدمی کافر ہو گیا، پھر اسے کیا کہیں گے آپ؟ وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے ساتھ ساتھ میں۔ ایک عبارت اس کی: انی راضی منک انی رافعک الارض والسماء معک کما هو معی، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، زمین اور آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسے وہ میرے ساتھ ہیں۔ براہین جلد نمبر 4 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579۔ دیکھا آپ نے سورہ زحا اور علم نشرح میں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی اور رفع ذکر کے وعدے فرمائے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس طرح کے وعدے فرمائے ہیں۔ اب قادیانی ان کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہ رہا ہے، اپنی طرف منسوب کر کے سارے مضامین کا خود کو مصداق قرار دینا چاہ رہا ہے۔ ارشاد باری ہے: قالتا اتینا طائعین، سورہ فصلت کی آیت ہے 11ویں آیت، جس میں ہے کہ آسمان اور زمین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتینا طائعین، آپ کی بات کو ہم نے مان لیا، طائعین آپ کا کہا ہم نے مان لیا، آپ کی بات مان کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بھی اس نے یہ کہا کہ وَالسَّمَاءُ مَعَكَ كَمَا هُوَ مَعِي، اللہ تعالیٰ کا قول اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ آسمان اور زمین جیسے میری بات مان رہے ہیں ویسے تیری بھی بات ماننے والے ہیں۔ ذرا منوا کے دکھاتا تو صحیح تھا۔ ایک عبارت پیش کر رہا: انت وجیہ فی حضرتی،
اخترتک لنفسی، تو میری درگاہ میں وجی ہے، میں نے تجھے اپنے لیے اختیار کیا۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 4 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 581۔ دیکھا آپ نے، وجی قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں۔ اور دوسرا جملہ جو کہا اس نے اخترتک لنفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اختیار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اب قادیانی ان دونوں کو اپنے لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ کل کے دن دونوں آیتوں کا مصداق خود کو بنا کر مریدوں سے منوا سکے۔ تو جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے اتاری ہیں، ان کی تعریف میں اتاری ہیں، ان ساری آیتوں کو توڑ موڑ کر کے اپنے لیے پیش کر رہا ہے۔ تو کوئی شخص قرآن کریم اور اس کے قطعی مضامین کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرے، ایسا چھیڑ چھاڑ کرے، خاموش بیٹھا تو نہیں جا سکتا اس پر۔ ایک بات پیش کر رہا ہے کہ عبارت اس کی ہے، انت منی بمنزلتی توحیدی و تفریدی فحان ان تعانا و تعرف بین الناس، جس کا ترجمہ ہے تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید و تفرید، سو وقت آ گیا جو تیری مدد کی جائے اور تجھ کو لوگوں میں معروف اور مشہور کرایا جائے۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 4 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 581۔ اس میں اس نے کوشش کی ہے تعرف بین الناس، لوگوں میں تجھے مشہور کرایا جائے، اس طرح کی آیتوں سے، ورفعنا، اس طرح کی باتوں سے، ورفعنا لک ذکرک کے مفہوم ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے ذکر کو ہم نے لوگوں کے سامنے بلند کر دیا، یہ مضمون ادا کرنا چاہ رہا ہے، اس طرح کی عبارتیں توڑ موڑ کر کے بنا کر۔ تو اس طرح ورفعنا لک ذکرک میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک مجدہ سنایا تھا، وہ اس کے مقابل میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں پیش کر کے کہ انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی، اس طرح کی عبارتیں پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مقابل میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ ایک عبارت پیش کر رہا ہے، ينقطع آباؤک ويبدأ منک، تیرے آبا کا نام اور ذکر منقطع ہو جائے گا، یعنی بطور مستقل ان کا نام نہ رہے گا، اور خدا تجھ سے ابتدائے شرف مجد کرے گا۔ براہین جلد نمبر 4 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 582۔ یعنی دین تجھ سے شروع ہوگا، ساری امت معاذ اللہ گمراہ ہو چکی، تیرے سے اللہ تعالیٰ دین کی ابتدا کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری جماعت گمراہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ عبارت پیش کر رہا، ما کان اللہ لیترکک حتی یمیز الخبیث من الطیب، اس کا ترجمہ ہے، اور خدا ایسا نہیں کہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ وہ خبیث اور طیب میں صریح فرق نہ کر لے۔ براہین جلد نمبر 4 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 583 584۔ تو اس میں اس نے حق کا معیار اپنی ذات کو بنا لیا ہے کہ جو آدمی تجھے مان لے گا وہ طیب ہوگا، اور جو آدمی تجھے انکار کرے گا وہ خبیث ہے۔ تو کیا خود کی عبارت گھڑ کے اس طرح پیش کر دینے سے واقعتاً خبیث اور طیب بن جائیں گے لوگ؟ تو یہ اپنے ماننے والوں کو طیب اور اپنے انکار کرنے والوں کو خبیث کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وتمت کلمۃ ربک ھذا الذی کنتم به تستعجلون، یہ بھی ایک عبارت ہے اس کی، جس کا ترجمہ ہے جب مدد اور فتح الہی آئے گی اور تیرے رب کی بات پوری ہو جائے گی تو کفار اس خطاب کے لائق ٹھہریں گے کہ یہ وہی بات ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ براہین جلد نمبر 4 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 584 585۔ تو قرآن کریم کے مختلف مقامات کے جملے قادیانی اپنی ذات کے لیے لے کر واضح تعریف کا مرتکب ہو رہا ہے، واضح طور پہ تعریف کر رہا ہے، قطعی جو مضامین اس کے ہیں ان مضامین کے اندر توڑ موڑ کر کے اس کی درگت کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ پاگل کہا جائے، یہ کیا کہا جائے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور بھی عبارتیں اگلی قسط میں پیش کی جائیں گی، آج بس اتنا ہی
کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کے لوگوں کو صحیح بات ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔